ملک عزیز پاکستان کے معروف و مشہور خطیب، جنہیں اللہ رب العزت نے اندرون ملک بیرون ممالک تبلیغ اسلام کے لیے قبول فرمایا، اللہ پاک ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ میری مراد حضرت مولانا محمد رفیق جامی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کی دعوت پر تشریف لائے، میں تہہ دل سے مشکور ہوں اور ساتھ ہی دعوت خطاب دوں گا اپنے مہمان گرامی حضرت مولانا محمد رفیق جامی دامت برکاتہم العالیہ۔ ادھر ادھر دیکھنا ہے نا، دیکھ لو، پھر میری طرف دیکھنا ہے، اس لیے کہ میں تازہ مدینے سے آ رہا ہوں۔ ابھی 1 منٹ میں دیتا ہوں، ادھر ادھر دیکھ لیں، پھر نہیں اجازت ہوگی۔ بس بھائی چھیڑنا نہیں اس کو۔ قاری سعد اللہ صاحب کہاں ہے؟ قاری شروع کریں، ان کو پیچھے کرو، آپ آگے آؤ، انہوں نے اٹھنا ہوتا ہے نا، ادھر ادھر۔ الحمدللہ الذی ہدی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلى آلہ وصحبہ نجوم الہدی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال تعالی فی مقام آخر، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة۔ ستاروں سے کہہ دو کہ اب کوچ کریں، ستاروں سے کہہ دو کہ اب کوچ کریں، خورشید منور آتے ہیں، قوموں کے پیمبر آ ہی چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ خاتم الانبیاء کی ذات ہے وہم و گماں سے بلند، خدا کا حسن انتخاب انتخاب لاجواب۔ نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور جواب محمد۔
اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ نماز والا دوش۔ حضرت آگے تشریف لے، حضرت ایتھے آؤ۔ ایک میری بات سن لو، یہ جو سامنے بیٹھے ہیں دائیں بائیں مت دیکھنا، میری تار ٹوٹ جائے گی تقریر، نہ آپ کو مزہ آئے گا نہ مجھے سنانے کا مزہ آ جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، محترمہ معززہ مکرمہ ماؤں بہنوں، عزیزہ بیٹیوں، خالص مذہبی، تعلیمی، تبلیغی، اصلاحی، روحانی، نورانی بسلسلہ ختم نبوت یہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ شاہین ختم نبوت، یادگار اسلاف بڑے اچھے انداز میں آپ حضرات کو آمنہ کے لال کی سیرت سنا رہے تھے۔ مجاہد اہل سنت، متاع اہل سنت، اس علاقے کی آن جان اور علماء حق کی پہچان حضرت مولانا سعد اللہ صاحب اور ختم نبوت کی پرخلوص دعوت پہ آیا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ میں نے انشاءاللہ العزیز 60 منٹ بیان کرنا ہے، اور اس کے اندر میں نے ایک گلدستہ بنایا ہے۔ آمنہ کے لال کی عظمت بھی ہوگی، مقام مصطفیٰ بھی ہوگا، ختم نبوت بھی ہوگی، اور آقا کا حسن و جمال بھی ہوگا، اور مرزے کا پریشن بھی ہوگا۔ میرے آقا کی صورت اعلیٰ، سیرت اعلیٰ، شروع کر رہا ہوں بغیر تمہید کے۔ آمنہ کے لال کی صورت اعلیٰ، سیرت اعلیٰ۔ کراچی والوں، صورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے، صورت کے اندر جمال ہے، سیرت کے اندر کمال ہے، دیکھو تو بالکل آمنہ کا لال ہے۔ کتاب ملی کتابوں سے اعلیٰ، یار ملے یاروں سے اعلیٰ، نبوت ملی نبوتوں سے اعلیٰ، حکمت ملی حکمتوں سے اعلیٰ، خلق ملا چاند تاروں سے اعلیٰ، معبود ملا سبحان ربی اس لیے میں کہتا ہوں توجہ کریں، دائیں بائیں نہ دیکھیں۔ میرے آقا کی زبان مبارک لسان اللہ، یہ اہل علم کے لیے ہے قاری صاحب۔ میرے آقا کی زبان مبارک لسان اللہ، شفقت رحمت اللہ، دستور آئین اللہ، حکم امر اللہ، سبق لا الہ الا اللہ، وجود محمد الرسول اللہ۔ میں ان خطبہ میں سے نہیں ہوں جو 15-20 منٹ آپ کو ایسے ادھر ادھر کرتے رہتے، تقریر رن وے سے نکل گیا ہے طیارہ۔ اور میرا اور میرے بزرگوں کا عقیدہ، علماء اہل سنت، علماء دیوبند کا عقیدہ، آمنہ کے لال کا بچپن اعلیٰ، جوانی اعلیٰ، بڑھاپا اعلیٰ، زلفیں اعلیٰ، بحیثیت شوہر ہونے کے اعتبار سے اعلیٰ، معجزات میں اعلیٰ، حسن و جمال میں اعلیٰ، صورت و سیرت میں اعلیٰ۔ کراچی والوں، میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، آمنہ کے لال کا میرے اللہ نے سینہ بھی اعلیٰ بنایا، پسینہ بھی اعلیٰ بنایا، محمد کا مدینہ بھی اعلیٰ بنایا۔
ختم نبوت میں نے لگانا ہے؟ آپ سے تو پشاور کے پٹھان اچھے ہیں. ابھی 15 دن ہو گیا میں وہاں سے ہو کر آیا ہوں. وہ نعرہ لگا رہے تھے تاج تخت نبوت ختم. کوئی بندہ بٹھاؤ نعرے لانا لا. اگر تسی نہیں بٹھاؤ گے کوئی کٹا ہور کھول جانا جی. حاضر ہو جاؤ. اور انشاءاللہ یہ فقیر 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے کا کام کرے گا. میں انشاءاللہ آپ کی اداسیاں اتار کے جاؤں گا, یاس کو آس میں بدل کے جاؤں گا. قاری صاحب یہ کام اتنے نہیں ہونا, یہ تو میری تار ٹوٹی ہے, پھر میں لوکاں نو روک داں جی. بس میری توجہ ہر سننے والے کی طرف ہے. 9 یا 12 ولادت. میں تکرار نہیں کرتا کراچی والوں, کیوں؟ اس لیے حضور کی ذات تکرار کے لیے نہیں آئی, پیار کے لیے آئی ہے. صبح کا وقت بھی صادق, آنے والا نبی بھی صادق, وقت بھی اعلیٰ, آنے والا نبی بھی. جزاک اللہ. اب سنیے ذرا. ارباز ابن ساریہ بیان فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور کی ولادت ہوئی میں آمنہ کے پاس بیٹھی تھی, لوگوں اتنی روشنی ہوئی کہ شام کے محلات بھی مجھے نظر آنے شروع ہو گئے. یہ ہمارے نبی کی شان ہے. تشریف لائے تو روشنی آ گئی. جو انگریزوں نے بنایا تھا اس کی اپنی ایک بتی بند تھی. حاضر ہو جاؤ, یہ ساتھ ساتھ چلے گا انشاءاللہ. روشنیوں والا پیغمبر آ گیا. اس کو میں چھوڑتا ہوں, پھر اگلی بات کرتا ہوں. سیدہ آمنہ بیان فرماتی ہیں میں نے جب اپنے لال کی طرف دیکھا, نہ دائی کی ضرورت رہی نہ نائی کی ضرورت رہی. ادھر ادھر نہ دائی کی ضرورت نہ نائی کی ضرورت. آمنہ کراچی والے پوچھتے ہیں تو کیا کہتی ہے؟ آمنہ کہنے لگی لوگوں جب میں نے اپنے لال کی زلفوں کی طرف دیکھا کنگھی ہو چکی ہے, آنکھوں کی طرف دیکھا سرما ڈالا ہوا, میں نے وجود کی طرف دیکھا خوشبوئیں لگی ہوئی, یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ آواز آتی ہے آمنہ ماں اپنے بچے کو سنوارتی ہے, خدا خود اپنے نبی کو سنوارتا ہے. بس میری گزارش صرف یہی ہے کہ دائیں بائیں نہیں دیکھنا. یہ آپ مسکراتے ہیں نا, آپ کو پتہ نہیں ہے اگر میں کوئی جملہ کہہ دوں آپ کی توجہ نہ ہو تو فائدہ کیا ہوگا کانفرنس میں. روشنیوں والا پیغمبر آ گیا, قحط دور ہو گیا, مکے کے اندر خوشبوئیں پھیل گئیں. آمنہ حضور کی والدہ کا نام, مرزے کی والدہ کا نام کسیٹی. حضور کے پاس جو فرشتہ آتا تھا اس کا نام, اور اس کے پاس جو آتا تھا وہ ٹیچی. روشنیوں والا پیغمبر آ گیا. جزاک اللہ. آمنہ آج تیرا گھر روشن, کل خدیجہ کا گھر روشن ہوگا, حلیمہ کا گھر روشن ہوگا, صدیق و عمر عثمان و علی کا سینہ روشن ہوگا, حبشے کا کالا بلال اس کا سینہ روشن ہوگا. کراچی والوں ذرا قرآن سن لو. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا
سراجا منیرا۔ میں جم کے انشاءاللہ تقریر کروں گا، میں تقریر سنانے کے موڈ میں ہوں۔ بڑی محنت ہوئی ہے جلسے کے لیے، دن رات ایک کیا قاری صاحب نے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، روشنیوں والا پیغمبر، یہاں گفٹ لے لو مجھ سے، روشنیوں والا پیغمبر آ گیا، کیا مطلب؟ آمنہ جن گلیوں سے یہ گزر جائے گا وہ گلیاں روشن ہو جائیں گے، جن بازاروں سے گزرے گا وہ بازار روشن ہو جائیں گے، جن غاروں سے گزرے گا وہ غاریں روشن ہو جائیں گے۔ کیوں کراچی والو؟ اس لیے قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ یہ صحیح لگا ہے۔ سیدہ آمنہ بیان فرماتی ہیں، توجہ کریں، مایوس نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ قاری صاحب نے آج سے 30 سال پہلے میرا بیان سنا ہے، 35 سال ہو گئے۔ روشنیوں والا پیغمبر آ گیا، گھر کے اندر خوشیاں، پھر وہ جملہ کہہ دوں، جن گلیوں سے گزرے گا آمنہ تیرا لال، میرا آپ کا نبی، کائنات کا نبی، ان گلیوں کے اندر خوشبوئیں آئیں گی۔ اور صحابہ فرماتے ہیں لوگوں ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی حضور کدھر چلے گئے، ہم پیچھا کرتے کوئی یہودی حضور کو تکلیف نہ دے۔ صحابہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، گلیاں خود بتاتی تھی محمد ادھر سے گزر گیا ہے۔ آپ کا نام غلام مصطفیٰ صاحب؟ حضور جن گلیوں سے گزرتے خوشبوئیں آتی، اور مرزا جن گلیوں سے گزرتا گیا موتر کرندہ گیا۔ میونسپل کمیٹی کی گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہی لا کر ادھر ادھر پھرا دیا کرو، اچھے طریقے سے پانی چھڑکا دے گا۔ یہ سچے نبی کی عظمت اور جھوٹا نبی ایک طرف ہے۔ دادا جان کو پتا چلا کہ میرا لال پیدا ہوا ہے، گھر میں تشریف لائے، کنڈی کھڑکائی۔ آمنہ نے جب دروازہ کھولا اندر سے خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں۔ اٹھایا، کدھر لے چلے ہیں؟ فرمایا طواف کرانے کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں بچپن میں جن گلیوں سے گزرتا تھا مجھے اٹھ اٹھ کر مکہ کے پتھر سلام کرتے تھے۔ جب میرا نبی ان پتھروں کو پہچانتا ہے، ختم نبوت کے دیوانوں کو قیامت کے دن کیسے نہیں پہچانے گا؟ کیوں جی قاری صاحب؟ طواف کرا لیا، گھر میں لے آئے۔ آمنہ جلدی نہ کرنا ابا جان، کس بات میں جلدی نہ کروں؟ یہ سوال جواب آ رہا ہے۔ آمنہ جلدی نہ کرنا ابا جان، کس بات میں جلدی نہ کروں؟ بیٹا اس کے نام رکھنے میں جلدی نہ کرنا، میں مکہ والوں کو بلاؤں گا، دعوت کھلاؤں گا، بچہ دکھاؤں گا، پھر اس کا نام رکھواؤں گا۔ اب جواب آ رہا ہے۔ آمنہ کہنے لگی ابا جان آپ کن کو بلائیں گے، کن کو دعوت کھلائیں گے؟ ابھی تو پیدا ہی نہیں ہوا، فرشتے مجھے پہلے ہی نام بتا گئے ہیں۔ اچھا جمہوری دور ہے نا یہ، تو میں آپ سے مشورہ کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے کہیں آپ دھرنا ہی نہ دے کے بیٹھ جائیں۔ اب بتاؤ وہ نام ویسے بتا دوں یا شعر پڑھ کے سناؤں؟
یہ بنگلہ دیش والے بھی بولیں. بشارت کے مطابق قاری سعد اللہ صاحب، بشارت کے مطابق آمنہ نے نام بتلایا، فرشتوں نے کہا تھا کہ احمد ہے تیرا جایا. دادا جی آ گئے. بیٹا ایک نام تو نے رکھا، ایک میں بھی رکھنا چاہتا ہوں. ابا جی آپ نے کون سا نام رکھنا ہے؟ کہا دادا نہیں ہے بیٹی، میرا پوتا محمد ہے. شاہین ختم نبوت نے یہاں کیا کہا تھا جب حضور کا نام ہے تو کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ. پھر سنو تاکہ مکمل ہو جائے. کہا دادا نہیں ہے بیٹی، میرا پوتا محمد ہے. کیوں کہ دنیا بھر کے انسانوں سے اعلیٰ اور امجد ہے. آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور اعلیٰ ہے؟ فرشتوں سے، انبیاء سے، چاند سورج سے، عرش و کرسی سے. آپ کہیں گے قاری سعد اللہ صاحب آپ نے جامی صاحب کو فیصل آباد سے بلایا، جہاز کا ٹکٹ دیا. سبحان اللہ کہو. آپ نے جامی صاحب کو فیصل آباد سے بلایا، ان سے پوچھو کہ حضور کتنی اعلیٰ ہیں، حضور کتنے بلند و بالا ہیں. سنو کراچی والوں، میرا اور میرے بزرگوں کا عقیدہ، علماء دیوبند کا عقیدہ، آمنہ کا لال کتنا اعلیٰ، جس طرح چاند ستاروں سے اعلیٰ، سورج روشنیوں سے اعلیٰ، جس طرح گلاب کا پھول سارے پھولوں سے اعلیٰ، جس طرح فرید موتی سارے موتیوں سے اعلیٰ، جس طرح جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ، لیلۃ القدر ساری راتوں سے اعلیٰ، جس طرح قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ، جس طرح میرے مذہب اسلام سارے مذاہب سے اعلیٰ، جس طرح بادشاہ وزیر سے اعلیٰ، صحابی تابعی سے اعلیٰ، تابعی تبع تابعین سے اعلیٰ، امام اولیاء سے اعلیٰ، اسلاف اخلاف سے اعلیٰ، مفسر محدث سے اعلیٰ، معلم مبلغ سے اعلیٰ، عالم عابد سے اعلیٰ، اسی طرح میرا محمد ساری کائنات سے اعلیٰ. قومی اتحاد بنا لو یار. مجھے مزہ ہی نہیں آیا آپ کے نعرے. آپ کہتے ہیں کہ بابا جی نے کیا بیان کرنا ہے، بابے نے پورے ملک نو بخت پایا ہے. نعرہ لگاؤ ذرا. ہاں، صحابہ کے دشمنوں نے مجھے 10 گولیاں ماری ہیں، یہ 10 گولیاں لگی ہوئی ہیں. 4 ساتھی میرے شہید ہو گئے. میرا جذبہ دیکھو اور اپنی بے بسی دیکھو. کتنا اعلیٰ. میں اس پہ کھڑا ہوں قاری صاحب. آمنہ کا لال کتنا اعلیٰ. میرا عقیدہ نبی نہ ہوتا، گزارا نہ ہوتا، ہمارے لیے کوئی چارہ نہ ہوتا، پاکستان کے جھنڈے پہ چاند تارا نہ ہوتا. مسکرانا نہیں، توجہ کریں. میرا محبوب کتنا اعلیٰ، کتنا بلند و بالا. میں علماء کی موجودگی میں کہہ دیتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تو قدم اٹھا میں سنت بنا دوں گا، تو گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا، تو عمل کرے گا میں شریعت بنا دوں گا. تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا. تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا. تو ہاں کرے گا حلال کر دوں گا، تو نہ کرے گا حرام کر دوں گا. تو بیٹھ جائے گا زمین کو پستی دے دوں گا، تو کھڑا ہو جائے گا آسمان کو بلندی دے دوں گا. تو مسکرائے گا میں چاند اور ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا. میرے محبوب تو اپنی کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈال،
میں رات بنا دوں گا، زلفیں ہٹا دن بنا دوں گا، تو غصے میں آئے گا جہنم بنا دوں گا، تو راضی ہو میں جنت بنا دوں گا۔ ختم نبوت کانفرنس سے میں اپنا پورا زور لگاؤں گا، قیامت کے دن آقا سے کہہ دوں گا میری توانائییں آپ کے ختم نبوت میں خرچ ہوئی تھی، پلے کچھ نہیں ہے، بس اسی کی وجہ سے سفارش کر دیجیے۔ کتنا اعلیٰ! اور جو جھوٹا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا قاری صاحب، وہ نبی نہیں وہ غبی ہے، وہ نبی نہیں وہ غبی ہے، وہ ذلی نہیں ہے، وہ شیخ چلی ہے، انگریزوں کی بلی ہے۔ ٹھہرو تسی جامی سنیا ہی نہیں۔ وہ نبی نہیں وہ غبی ہے قاری صاحب، وہ نبی نہیں وہ غبی ہے، وہ ذلی نہیں وہ شیخ چلی ہے، انگریزوں کی بلی ہے، وہ بروزی نہیں ہے وہ موزی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ مرزا لعین ہے، کہو بے شک، سمجھ نہیں آئے؟ آپ کہاں سے آئے؟ کس کو جانتے ہو بھائی؟ تھوڑا سا بھائی ادھر حالات صحیح نہیں ہیں، آپ مسکراتے ہیں، آپ کو کیا پتا، بے وقوف ہیں آپ تو۔ توجہ میری طرف، سکوٹی والوں کو بڑے سنبھل کر آگے آگے آدمی بٹھانے چاہیے، اور جو دور سے آ کر پھر بیٹھتا ہے اس کا بھی ذرا دھیان رکھیں یہ کہاں سے آیا ہے۔ پھر آپ مسکرا رہے ہیں، یا مسکرانے کی بات ہے، یہ سکوٹی کی بات کر رہا، اس پہ غور کرو۔ توجہ میری طرف، مرزا لعین ہے، بے دین ہے، بدترین ہے، مرزا لعین ہے، بے دین ہے، بدترین ہے، جہنم کا شوقین ہے، موت لیٹرین ہے۔ اب مسکراؤ، اب مسکرانے کا وقت ہے۔ اور آمنہ کا لال کتنا اعلیٰ، کتنا اعلیٰ، سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا۔ پھر جملہ کہتا ہوں علماء کی، میرے آقا کو بنا کے شاہ جی نے فرمایا اللہ نے سانچہ ہی توڑ دیا۔ وہ ماں قیامت تک نہیں پیدا ہو سکتی جس سے نبی کوئی پیدا ہوگا۔ یہ ایسا ہیرا تھا جو ابراہیم نے مانگ کر آپ کو دیا ہے، نہ جہان کے اندر ہے نہ تقدیر والی دکان کے اندر ہے۔ اور کیسی اللہ نے تصویر بنائی، قاری سعد اللہ صاحب، کیسی اللہ نے تصویر بنائی۔ روایت کریں دا صحابی مرارا، میں ایک دن سی ڈٹھا محمد پیارا، چنو سی چودویں تے کوئی ستارہ، میں دوہاں نو ویکھاں دوبارہ قسم رب دی، چن مدم نظری آوے محمد دا چہرہ سونا نظری آوے، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ بیان سنیں کیسا بنا ہے۔ اور ختم نبوت، قرآن کی 100 آیت، حضور کی 200 احادیث اس مسئلے کی حقانیت کو بیان کر رہی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ نے تو کمال کر دیا، فرمایا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی بندہ آپ میں سے اٹھ کر اس کے پاس چلے جائے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، دلیل کیا ہے؟ امام صاحب لکھتے ہیں تم دوبارہ کلمہ پڑھو، کیا حضور کی نبوت میں تمہیں شک ہو گیا تھا کہ اس سے دلیل مانگ رہے ہو؟
ہم آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں جو حضور کے بعد دعوی نبوت کرے وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، دائرہ اسلام سے اور ہمیں مت ڈراؤ، تمہاری گولیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں، ہتھ کڑیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، بیڑیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، جیلوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا علماء دیوبند کا تعلق ان علماء کے ساتھ ہے جن کی 22 سال کے بعد تکبیر اولیٰ فوت ہوئی تو گنگوہی کی چیخیں نکل گئی۔ ان درویشوں کا، ان علماء کا تعلق ان علماء کے ساتھ ہے جن کو مالٹے کی جیل میں رکھا گیا، وہاں بھی شیخ الہند قرآن کا ترجمہ لکھ کر یوسف کی سنت کو زندہ کرتا رہا۔ ہمارا تعلق ان علماء کے ساتھ ہے جو 18 سال روضہ رسول کے سائے میں بیٹھ کر حدیث رسول اللہ پڑھاتے رہے، نہیں پتا چلا کراچی والوں، ان علماء کا تعلق ان علماء کے ساتھ ہے جن کو امی عائشہ کی عزت و عظمت کے لیے 80 گولیاں مار دی گئی، ابھی بھی نہیں پتا چلا۔ ان علماء کا تعلق احمد علی لاہوری کے ساتھ ہے جس کو برف کے بلاکوں پہ انگریز نے لٹا دیا، جسم ٹھنڈا ہو گیا، اٹھا کر ایک طرف رکھا اور پوچھا لاہوری کیا حال ہے؟ فرمانے لگے جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے، ایمان پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو چکا ہے۔ مزہ ہی نہیں آ رہا تمہارا نا، پھر لگاؤ ایک دم۔ یہ صحیح لگا، جذبے والا نعرہ۔ ختم نبوت کانفرنس میں آئے ہو تو پھر اتنی سستی، آواز بھی نہیں نکلتی ہے۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، نہیں سمجھ آئی؟ میں شیشی نہیں کھولنا چاہتا، آپ تو تیار ہیں کہ شیشی کھول لے، ابھی نہیں، دوبارہ ہے تو کھول لوں گا، بس اشارہ کر دیتا ہوں۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، قلندر اسلام آباد والا ہو، لاہور والا ہو، قلندر جو ہے جنگ والا ہو یا مولانا فضل الرحمان ہو، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا۔ ہورنا کو کٹا کھول دی، سبحان اللہ کہو ذرا۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں، علماء دیوبند گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ سب کا حق بنتا ہے، ادھر سے بھی لگے ختم نبوت، ادھر سے بھی لگے، ادھر سے بھی لگے۔ جس کا ایمان تر و تازہ ہے اور دل کے اندر حضور کی محبت کے چراغ روشن ہے، وہ لگائے نعرہ، اس نعرے پہ بھی ثواب ہی ثواب ہے۔ میرا محبوب کتنا اعلیٰ، کتنا حسین و جمیل قاری صاحب، ایسا اللہ نے بنایا۔ صحابہ فرماتے ہیں سارا دن زمیندارا، سارا دن ہل چلانا، دکان پہ کام کرنا، شام کو جب حضور کی محفل میں جاتے ہیں اللہ کے نبی مسکراتے ہیں، ایسے نظر آتا جیسے حضور ابھی جنت سے غسل کر کے تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں سارا دن زمیندارا، شام کو جب حضور کا چہرہ انور دیکھتے، میری طرف دیکھنا ذرا، حضور کا چہرہ انور دیکھتے ہیں سارا دن کی تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں۔ کراچی والوں
صحابہ فرماتے ہیں سارا دن محنت مزدوری، بدن چور چور ہو جاتا، شام کو جب حضور کا چہرہ انور دیکھتے ایسے نظر آتا جیسے جنت کے 8 دروازے کھل چکے ہیں۔ کراچی والوں ابھی بھی پتہ نہیں چلا، میں ذرا وجدانی آدمی ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ طاہرہ طیبہ فرماتی ہیں میرا شوہر، میرا جوہر، میرا گوہر جب کالی پگڑی پہن کر اونٹنی پہ سوار ہو کے پہاڑوں سے گزرتا ایسے نظر آتا جیسے 14ویں رات کا چاند بادلوں سے نکل رہا ہے۔ اور مرزا جھوٹا نبی ایک جگہ پہ لکھتا ہے میں 14ویں رات کا چاند ہوں، حضور پہلی رات کے چاند ہے۔ میں کہا پوتر ہیں تے چند پر گرین لگا ہے۔ مولانا رضوان صاحب آگے تشریف لے آئیں، فروقی صاحب ہیں، حفظ الرحمان فروقی صاحب آگے تشریف لے آئیں، ادھر آ جائیں میرے پاس، تو اڈی تو میں نے ہوں بہت زیادہ ضرورت ہے، ادھر آ جائیں۔ یہ میرے دائی ہیں جی، ایئرپورٹ سے لانے والے ہیں، اور بہت بڑا پیر بھی ہے، سبحان اللہ کہو ذرا، کتے صبح موکلوں کے ذریعے نہ چڑھا دے۔ حاضر ہو، میری طرف دیکھو ذرا۔ ہمارے پیغمبر کی، سچے نبی کی نبوت، مہر نبوت 2 کندھوں کے درمیان تھی، کبوتری کے انڈے کے برابر 2 کندھوں کے درمیان اوپر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ مولانا مصطفیٰ صاحب توجہ کرنا تھا۔ میں کیا قادیانیوں، مرزائیوں، آپ کے نبی کی مہر تھی؟ کہنے لگے جی اللہ نے جبریل نو کیا سی بھی جا کندھیاں دے درمیان لا کے آؤ، پھول کے اکھ تے ہی لا کے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ اس کی طرف دیکھو اور جھوٹے کی طرف دیکھو۔ اللہ نبی جس کو بناتا ہے سب سے زیادہ حسین و جمیل بناتا ہے۔ سنتے ہو؟ یہ پہچان ہے اس کی۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ تھک گیا نا؟ میں نے کہا تھا 60 منٹ بیان کرنا ہے۔ بھائیو شریفو کرسی پہ جو بیٹھ جائے 8 سال تو وہ نہیں اٹھتا، میں کیسے اٹھوں گا؟ مرزا ناصر یہ ہے خاسر، مرزا بشیر یہ ہے شریر، مرزا منصور یہ ہے منصور سین کے ساتھ۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، قاسم نانوتی بول رہا ہے، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ ماشاء اللہ، گونج اٹھے گونج۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ جزاک اللہ۔ توجہ میری طرف۔ میرے آقا کو اللہ نے ایسا بنایا دیکھنے والوں کی تھکاوٹ اتر جاتی۔ پنجابی سمجھ لیندے ہو؟
میرے پاس مرزے کی تصویر ہے مولانا سعد اللہ صاحب، میرے پاس مرزے کی تصویر ہے، کہتے مجھ نو وکھا دیو قلعہ پٹا کے نس جائے گی۔ اچھا قاضی صاحب آگے ماشاءاللہ، قاضی صاحب شاہین ختم رک گئے، آپ آگے آ جائیں، تسی آگے آؤ، تھوڑی جڑے برکتاں نے ساری ماشاءاللہ، کراچی ساری آپ کی مٹھی میں ہے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ قاضی احسان احمد صاحب بہت عظیم باپ کے عظیم بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم نبوت کے لیے قبول کر لیا اور باپ نے وقف کر دیا، کہو الحمدللہ۔ دن رات محنت کر رہے ہیں، صبح و شام محنت ہو رہی ہے، ایک ایک کو جگا رہے ہیں، ختم نبوت کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ مولانا حفیظ الرحمن صاحب فاروقی ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے بنایا اور ایسا بنایا، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجا دیا اور سجانے کے بعد اعلان کر دیا 9 ذی الحج عرفات کا میدان، عصر کے بعد جمعے کا دن، اللہ فرماتے ہیں جبریل آخری پیغام آخری پیغمبر کے پاس لے جاؤ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نماز والی نعمت مکمل، روزے والی نعمت مکمل، حج والی نعمت، عیدین والی نعمت مکمل ہی نہیں بلکہ اکمل۔ جب ساری نعمتیں حضور پر مکمل ہو گئیں تو مرزا اب بٹیرے پکڑنے کے لیے آیا ہے، بولے نعمتیں تو مکمل ہو گئی، دین کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا، تیری کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی بدر میں پہنچ گئے، سبحان اللہ، 313 لے گئے، کتنے؟ 313 ختم نبوت کے دیوانے پروانے ساتھ جا رہے ہیں، ادھر سے 1000 کافر آیا، ساز و سامان لے کر آیا، اسلحے سمیت آئے، بڑی قوت اور طاقت کا مظاہرہ کیا، ہم بدر میں جشن منائیں گے، 3 دن کنجر نچوائیں گے، شرابیں لے کر پڑوسی شرابیں لے کر آئے، ناچنے اور گانے والیوں کو ساتھ لے کر آئے۔ ابو جہل نے کہا میں جشن مناؤں گا 3 دن، تقدیر کہہ رہی تھی قاضی صاحب ذرا ہوش سے چل، او ابو جہل تو آج کا چلا ہوا قیامت تک واپس نہیں آئے گا، ہوش سے چل ذرا۔ 313 1000 کافر، اللہ کے نبی نے سر سجدے میں رکھ لیا اور کیا دعا کی، یا اللہ میں 313 لے کر آیا ہوں، یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، میری پونجی ہے، یہ میری دولت ہے، یہ میری کمائی ہے، الفاظ دیکھو دعا، یہ میری کمائی ہے، یا اللہ ان کے پیٹ خالی ہیں، بدن پہ کپڑے نہیں، پاؤں میں جوتے نہیں، یا اللہ اگر ان کو تو فتح عطا کر دے، تیرے نام کے ڈنکے بجیں گے، تو فتح عطا کر دے، اسلام کی سربلندی ہو جائے گی، یا اللہ اگر تو ان کو فتح عطا کر دے، کفر کا منہ کالا ہو جائے گا، اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ کیوں جی قاضی صاحب؟ اگلا جملہ سننا ذرا، یا اللہ، الفاظ دیکھو، یا اللہ اگر یہ فتح نہ ہوئی، یہ شکست کھا گئے، تو قادر ہے، تو قادر ہے، لیکن میرے اللہ پھر دھرتی پر تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ میرے آقا کی دعا ایک ایک لفظ یہ ختم نبوت پہ دلالت اور وکالت کر رہا ہے۔ اگر کوئی نیا نبی آنا ہوتا، نئی کتاب آنی ہوتی، نیا کوئی دین آنا ہوتا،
میرے محبوب کی دعا کا یہ لہجہ نہ ہوتا، یہ زبان نہ ہوتی، یہ انداز نہ ہوتا، یہ تڑپ نہ ہوتی، نبوت نے دعا کر کے بتا دیا لوگوں میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، اس لیے تو میں دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ کفر کو سامان پہ ناز ہے، تیرے مدنی کو رحمان پہ ناز ہے۔ جب حضور نے کہہ دیا کہ میں آخری نبی ہوں، لا الہ الا اللہ، لا کے بعد الہ کوئی نہیں، لا کا آ گیا لا نبی بعدی، جب لا نبی بھی ہے تو کوئی نبی نہیں ہے۔ میں پھر اس سے بھی آگے جانا چاہتا ہوں، اللہ کے پیغمبر کا مقام اور مرتبہ۔ کراچی والوں، میرا عقیدہ ہے اللہ غفور الرحیم ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے، اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے، اللہ لا ریب ہے، محمد بے عیب ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفی ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی سفارش ہے، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، وہ دیتا رہے گا، یہ لیتا رہے گا، اسے دینا آتا ہے، اسے لینا آتا ہے، اس کا خزینہ بڑا ہے، اس کا سینہ بڑا ہے۔ کراچی والوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ کا بھی 12 حروف ہے، محمد الرسول اللہ کا بھی 12 حروف ہے، لا الہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں۔ خدا بتانا چاہتا ہے میں راج والا ہوں، محمد معراج والا ہے۔ زور لگاؤ، زور لگاؤ۔ میں انشاءاللہ حق ادا کروں۔ شیر شیر ہی ہوں، قاضی صاحب چاہے بڈھا ہو جائے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ قاری سعد اللہ نے 35 سال کے بعد یاد کیا۔ شیر کی انگڑائی بھی مہنگی پڑتی ہے۔ بچ رہو ہمیں، ہمارا تعلق مفتی محمود کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق مولانا خان محمد کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق انور شاہ کاشمیری کے ساتھ ہے، قاسم نانوتوی کے ساتھ ہے، شیخ الہند کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق سید نفیس شاہ کے ساتھ ہے۔ ہمیں مت ڈراؤ، ہمارا تعلق مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہے۔ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں خبردار، ہم چٹانیں ہیں، چٹانوں سے جو ٹکرائے گا پرزے بن کر وہ فضاؤں میں بکھر جائے گا۔ پاگل ہو گئے، پاگل۔ نہ بھائی نہ، یہ کام نہیں، یہ نہیں ہے، ہمارا اتحاد ہے۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ میں جس راستے سے گزر رہا ہوں کافی اسٹیشن آ رہے ہیں، میں جان بوجھ کر گاڑی وہاں کھڑی نہیں کر رہا، یہ ختم نبوت کا سٹیج ہے، ہم ایک ہیں، کہو سبحان اللہ۔ کیوں جی حضرت؟ یہ ختم نبوت کا سٹیج ہے۔ حلوہ بند، کھیر بند ہے تو مجھے علیحدہ بلاؤ بازار میں، پھر دیکھو کام کیا بنتا ہے۔ چودھری مولانا غلام مصطفیٰ میں نے باہر بلاؤ، پھر اس پہ ایسی بات نہیں ہوگی۔ ہمیں مت کہو، ہم ختم نبوت کے دیوانے ہیں۔ قاضی صاحب آپ کو تو پتہ ہے، علماء کو پتہ ہے، دہلی کا دروازہ، لاہور دہلی دروازہ، یاد کرو، ایک بارات جا رہی ہے، 40 آدمی بارات کے ساتھ جا رہے ہیں، دلہا نے ہار پہنے ہوئے ہیں، خوشیوں سے سہرا لگایا ہوا ہے، اور آگے تڑ تڑ کی آواز آ رہی ہے۔ ماں پوچھتی ہے لوگوں یہ تڑ تڑ کی آواز کیا آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا اماں لوگ حضور کی عزت و ناموس پہ گولیاں کھا رہے ہیں۔ یہ ختم نبوت کے دیوانے پروانے گولیاں کھا رہے ہیں۔ لاہور مال روڈ، ختم نبوت کا مسئلہ خون کی سرخی سے لکھا گیا،
صدیق اکبر نے 1200 اجل صحابہ اس مسئلے کے لیے قربان کرائے. قاضی احسان احمد آپ کو بتائیں گے. میں آج بھی جملہ کہتا ہوں، حالات خواہ کیسے کیوں نہ ہو، جو بھی نبوت کے لیے سر اٹھائے گا صدیق اکبر کا فتویٰ اس پہ جاری کیا جائے گا. کہو انشاءاللہ، پھر کہو انشاءاللہ. سب سودا ہو سکتا ہے، اس پہ نہیں ہو سکتا. ہم حق بات کا، قاضی صاحب، ہم حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے. منبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے. جب تک منہ میں زبان ہے، سینے میں دل ہے، ہم کاذب کی نبوت کا انکار کریں گے. کاذب کی نبوت کا آواز گونج جانی چاہیے. ہم کاذب کی نبوت کا، کاذب کی نبوت کا ہم قاضی صاحب حالے میں تقریر دے آتے جو پہنچے ہیں اور 1.5 گھنٹے کے بعد میرا گلا کھلتا ہے. اٹھے کوئی بندہ جلسے چو پھر تے ہے نا کمال. جس کی تازہ شادی ہو وہ بھی نہیں جا سکتا. سبحان اللہ کہو ذرا. اٹھے فروقی صاحب، دہلی دروازہ لاہور، برات جا رہی ہے. 40 براتی ہیں، دلہا ہے، ہار پہنے ہوئے خوشیوں سے جا رہا ہے دلہن لینے کے لیے. آگے تڑ تڑ کی آواز آ رہی ہے. کراچی والوں، ماں نے پوچھا یہ کیا آواز ہے؟ انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا یہ گولیاں چل رہی ہیں. ختم نبوت کے دیوانے پروانے سینوں پہ گولیاں کھا رہے ہیں. ماں نے اپنے بچے کو بلایا، علیحدہ بٹھایا اور کہا بیٹا میں بھی چاہتی ہوں تو حضور کی عزت پہ قربان ہو جائے. یہ صحابہ کی بات نہیں کر رہا میں قاضی صاحب، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں. 1993 53. میرا دل چاہتا ہے بیٹا تو بھی حضور کی عزت پہ قربان ہو جا. میں دودھ نہیں معاف کروں گی، میں ناراض رہوں گی اگر تو نے میری بات نہ مانی. سنو کراچی والو، مولانا سعد اللہ کی مسجد میں آنے والو، ماں نے جب بات سمجھائی تو ایک جملہ اور ساتھ کہہ دیا، وہ سنو اور دل پہ لکھو. ماں نے کہا بیٹا میں تیری شادی دنیا سے نہیں کرنا چاہتی، میں تیری شادی آخرت میں کروں گی اور تیری برات میں حضور کو بھی بلاؤں گی. مولانا سعادت مند بیٹا، بختور بیٹا، ہار اتارا، گانا اتارا، سہرے اتار کے ادھر پھینکے، سیدھا جاتا ہے، برات والوں سے معذرت کرتا ہے واپس چلے جائیں. جہاں گولیوں کی آواز آ رہی تھی وہاں بلند آواز سے کہتا ہے ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت، ختم نبوت. سینے پہ گولی لگی، دوسری گولی لگی، تیسری گولی لگی. جب شہید ہوتا ہے تو زبان سے نکلتا ہے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. قربان ہو گیا. اور پوچھو علماء سے اس مسئلے کے لیے کتنی قربانیاں تھیں. ہوں تو باقی گل ہی کوئی نہیں رہ گئی. اب تو گاڑی لین پہ چل رہی ہے. قادیانیوں اس مسئلے پر ہمارے بزرگوں کی زندگیاں لگی ہیں، جوانیاں لگی ہیں، طاقت لگی ہے، قوت لگی ہے. قاری سعد اللہ صاحب اب تو بات ہی کوئی نہیں رہ گئی. تبلیغی جماعت والوں نے ایک جگہ پہ کہا بھائی نماز پڑھا کرو بہت کچھ ملتا ہے، اللہ بڑی برکتیں دیتے ہیں. اور ایک آدمی نے نمازیں 5 پڑھنی شروع کر دی، اس کے گھر کا کٹا مر گیا، مجھ مر گئی مجھ. دوسرے دن 5 پوری تو گائے مر گئی. اور تیسرے دن جب گھر آیا تو وہ کٹا رو رہا تھا. وہ سامنے کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا چپ کر جا، تیری ماں تے 5 نمازاں لگی ہیں، تیرے پیو تے بھی 5 نمازاں لگی ہیں، تو ایک سجدے دی مار ہے. قادیانیوں اب وہ وقت گیا، اب تم ایک سجدے کی مار ہو. کہو انشاءاللہ. میرے آقا دنیا کے اندر تشریف لے آئے، سارے جگ کے اندر خوشیاں. اب سنجیدہ ہو جاؤ 15 منٹ کے لیے. ہاں جناب،
میرے آقا کی آمد پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں، لیکن سیدہ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آمنہ کراچی والے پوچھتے ہیں تو کیوں رو رہی ہے؟ آمنہ کہنے لگی لوگو میں اس لیے روتی ہوں کہ اس کا والد نہیں ہے، یہ یتیم ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ آواز آتی ہے آمنہ بچہ تیرا ہے، نبی میرا ہے، بچہ تیرا ہے، رسول میرا ہے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا۔ آمنہ فکر نہ کر، قاری سعد اللہ صاحب، آمنہ فکر نہ کر، جب تیرے لال کو پانی کی ضرورت پڑے گی اسے کہہ دے ٹوٹیوں کے پاس نہ جائے، مٹکے کے پاس نہ جائے، فریجوں کے پاس نہ جائے، میں تیرے لال کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دوں گا۔ آمنہ رونا بند کر دے، جب تیرے لال کو چھتری کی ضرورت پڑے گی اسے کہو چھتری لے کر نہ چلے، میں نے بادلوں کو نوکر بنا دیا ہے۔ آمنہ اپنے لال کو کہہ دے جب اس کو کھلونوں کی ضرورت پڑے گی، لوگ سعودیہ، امریکہ، برطانیہ سے کھلونے لے کر آتے ہیں بچوں کے لیے، تیرا لال انگلی کا اشارہ کرے گا میں 14ویں رات کے چاند کو کھلونا بنا دوں گا۔ آمنہ رونا بند کر دے، تو نے اس کو مکے کی بھینسوں کا دودھ پلانا ہے، تو نے اس کو مکہ کی بکریوں کا دودھ پلانا ہے۔ آمنہ میں نے تو اس کے لیے انا آتینا کل کوثر کا انتظام کر دیا ہے۔ آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی۔ آمنہ رونا بند کر دے، جب تیرے لال کو سونے کی ضرورت ہوگی حتیم کے اندر سلا دوں گا، جن گلیوں سے گزرے گا ان گلیوں کی قسمیں قرآن میں کھاؤں گا۔ آمنہ جب تیرے لال کو خوشبو کی ضرورت پڑے گی میں اس کے پسینے میں خوشبوئیں داخل کر دوں گا۔ آمنہ فکر نہ کر، دنیا کے بادشاہ چلیں گے، غرد و غبار اڑے گا، تیرا لال چلے گا، ہدایت کے چشمے نکلیں گے۔ آمنہ رونا بند کر دے، دنیا کے بادشاہ جب بولیں گے منہ سے تھوک نکلے گا، تیرا لال بولے منہ سے نور نکلے گا۔ آمنہ رونا بند کر دے، دنیا کے بادشاہ باتھ روم میں جائیں گے بدبوئیں اٹھیں گی، تیرا لال جائے گا خوشبوئیں اٹھیں گے۔ کراچی والوں میں بات لمبی نہ کروں، آمنہ فکر نہ کر، فکر نہ کر، میں اس کے فکر کرنے والا موجود ہوں۔ جب تیرے لال ہاں دنیا کے بادشاہ بولیں گے اخباری بیان بن جائے گا، تیرا لال بولے رب کا قرآن بن جائے گا۔ آمنہ فکر نہ کر، جب تیرے لال کو سیر کی ضرورت پڑے گی لوگ اپنے بچوں کو فرش زمین کی سیر کراتے ہیں، میں تیرے لال کو عرش بری کی سیر کراؤں گا۔ قاری لقمان ہے نا ماشاءاللہ، توجہ۔ آمنہ فکر نہ کر، قاضی صاحب چل جبریل لے کر آ میرے محبوب کو، ذرا کراچی والوں کو سیر کی جھلک دکھا۔ یا اللہ وہ کہاں ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ توجہ، مسکرانے کی ضرورت نہیں۔ آواز آئی جبریل مکہ چلے جاؤ، ام ہانی کے گھر چلے جانا، وہاں میرا پیغمبر رات کی عبادت کر کے آرام فرما رہے ہیں، ابھی نماز فرض نہیں تھی، رات کی عبادت کر کے آرام فرما رہے ہیں، جاؤ لے کر آؤ، لیکن 2 چیزوں کا خیال رکھنا۔ ایسے ہی کہہ دیا سبحان اللہ۔ 2 چیزوں کا خیال رکھنا جبریل۔ یا اللہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا نمبر 1 نام لے کر نہیں جگانا، نمبر 2 دستک دے کے نہیں جگانا۔ میرے نبی کا مقام ہے دستک بھی نہیں دینی، علامہ حفیظ الرحمان فاروقی صاحب دستک بھی نہیں دینی، نام بھی نہیں لینا۔ یا اللہ پھر کیسے جگاؤں؟ فرمایا چھت کی طرف سے اندر چلے جاؤ، میرے محبوب کی تلیوں کو بوسہ دینا تمہارا کام ہے، بیدار کر دینا میرا کام ہے۔ مقام مصطفیٰ دیکھیے، ساری دنیا قاری صاحب خدا کو تلاش کرتی ہے،
خدا اپنے محبوب کو عرش پہ بلا کے ملاقات کر رہا ہے. ہم سے پوچھو مقام مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ. قاضی صاحب میں آپ کی نظر کرتا ہوں، قرآن مجید کے اندر 30 پارے ہیں، قرآن مجید کے اندر 114 سورتیں ہیں، 93 مکی ہیں، 21 مدنی سورتیں ہیں. قرآن مجید کے اندر 14 سجدے ہیں. قرآن مجید کے اندر 551 رکوع ہیں. قرآن مجید کے اندر 6666 آیات ہیں. قرآن مجید کے اندر 770 مدیں ہیں. قرآن مجید کے اندر 1274 شدیں ہیں. قرآن مجید کے اندر 3,21,250 حروف ہیں. کراچی والوں، یہ حروف نہیں ہیں، یہ آمنہ کے لال کی سیرت کے پروف نظر آ رہے ہیں. اور ہمیں کہتے ہو کہ سچے نبی کو چھوڑ دو اور جھوٹے کو مان لو. جو ہو فرعون، قاضی صاحب، جو ہو فرعون، میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے. جو ہوں دجال، میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے. مجھے زنجیر پہنا دو، سولی پہ لٹکا دو، مگر میں راہزن کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے. یہ چل چل جبریل لے کر آ، 2 چیزوں کا خیال رکھنا. اب میں اسٹیشن چھوڑ رہا ہوں، اندر چلے جاؤ، جگاؤ، تلیوں کو بوسہ دو. اندر گیا، آدھی رات کا وقت تھا، بوسہ دیا. اللہ کے نبی بیدار ہو گئے. خیر تو ہے، خیر تو ہے، آدھی رات آ گئے ہو، خیر تو ہے، آدھی رات آ گئے ہو. کراچی والوں، ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، رات کو قسمت والوں کے دروازے کھڑکائے جاتے ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ آواز ہے، میں کھول دیتا ہوں ذرا شیشی. آواز آتی ہے، قاضی صاحب آج جبریل آپ کو جگائے گا، کل آپ صدیق کو جگائیں گے. اب کھلی بات. ایک سفر میں وہ جائے گا، ایک سفر میں یہ جائے گا، وہ جائے گا سید الملائکہ بن جائے گا، یہ جائے گا سید الصحابہ بن جائے گا، وہ جائے گا امین بن جائے گا، یہ جائے گا تو صدیق بن جائے گا، وہ سدرہ تک جائے گا، صدیق حجرے تک جائے گا. یاری 2 طرح کی ہوتی ہے. قاری صاحب تسی کدی لائی کسی نے؟ یاری 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک توڑ کی ہوتی ہے، ایک موڑ کی ہوتی ہے. جبریل موڑ کا ساتھی تھا، صدیق توڑ کا ساتھی تھا. بلند آواز سے کہیں. آدھی رات کے وقت دروازہ دستک ہوئی، آپ بیدار ہو گئے. خیر تو ہے؟ عرض کیا جبریل نے، یا رسول اللہ خیر ہے، اللہ نے بھیجا ہے، میں لینے کے لیے آیا ہوں. کیوں جبریل آیا؟ جبریل نے عرض کیا، آقا آج مختار کل نے حبیب کل کی دعوت کا انتظام کیا ہے. تسی بھی کو دیگاں دوگاں پکائیں یا بھابی کٹھے ہوئے سارے؟ سبحان اللہ کہو ذرا. آئندہ میں آیا تو انشاءاللہ 15-20 دیگے پکائیں گے، کہو انشاءاللہ. سال کے بعد آؤں یا 6 مہینے کے بعد آؤں، مجھے 15 آدمی ایسے ہاتھ کھڑے کر کے بتا دیں کہ جب آپ کا دوبارہ ختم نبوت کا جلسہ ہوگا، آنے والے جتنے بھی مہمان ہوں گے، ایک ایک دیگ جو ہے ہم اپنے باپ کی طرف سے ایصال صاحب. قاضی صاحب دیکھو جی، ماشاءاللہ دیکھو، جزاک اللہ. جو جلسہ سننے کے لیے ہیں کھانا کھا کے جائیں، کہو انشاءاللہ. آج نہیں کہتے ہونے نا لیننا بہ جانا، قطار میں بیٹھے ہوں سارے. اور جامی صاحب آپ نے آئندہ کے لیے جب آؤں گا تو انتظام کر کے آؤں گا، کہو انشاءاللہ. حضور کی ختم نبوت کا جلسہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں، ان کا اکرام کریں. یہ ہاتھ 15 نہیں بلکہ 30 کھڑے ہو گئے ہیں. انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو یہ سارے حضرات آپ کی مہمان نوازی کریں گے، کہو انشاءاللہ. جزاک اللہ.
جبریل آج مختار کل نے حبیب کل کی دعوت کا انتظام کیا، میں لینے کے لیے آیا ہوں، عاشقانہ جملہ سن لینا، فتویٰ نہ لگانا۔ جبریل میں جانے سے انکار نہیں کرتا، تو نے میری تلیوں کو بوسہ دیا، کوئی مزہ بھی آیا، میں کوئی تصنع بناوٹ نہیں کر رہا، مسجد دیکھ کے مزہ آ گیا، مجمع دیکھ کے مزہ آ گیا، ولولہ جوش دیکھ کے مزہ آ گیا، ختم نبوت کا انتظام و انصرام دیکھ کر مزہ آ گیا۔ اور جبریل تو میری تلیوں کو بوسہ دیا، کوئی مزہ بھی آیا۔ جبریل عرض کرتا ہے آقا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ لگا دے تسی ایک تے مسکران تو نہیں ہٹتے۔ تلیوں کو بوسہ دیا۔ چلو جی چلیں، قاضی صاحب میں جلوہ کرانے لگا ہوں ذرا۔ چلو یا رسول اللہ چلیں، سواری تیار ہے، سواری او جبریل میرے لیے کون سی سواری تو لے کر آیا ہے؟ جبریل نے عرض کیا آقا میں جنتی بوئنگ طیارہ لے کر آیا ہوں، اسے نہ تیل کی ضرورت ہوتی ہے نہ ایئرپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی بھی اعلیٰ، سواری بھی اعلیٰ، جھوٹا نبی ویسے ہی پیشونگیاں کرتا رہتا ہے۔ توجہ میری طرف ذرا، چلو میں بوئنگ طیارہ لایا ہوں، تیل کی ایئرپورٹ کی ضرورت نہیں یا رسول اللہ۔ چلو، فرمایا چلو جناب، پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ منورہ۔ اور تھک گئے ہو؟ اچھا ہاتھ کھڑا کر کے دسو جڑے تھک گئے۔ میز باندھا ہے حال قاری سعد اللہ دا، اور گھر کی ووٹیں ہی مخالف جا رہی ہیں، صندوقڑی سے انا للہ و انا۔ کوئی نہیں، میں ذرا ان کو جلوے میں لاتا ہوں تاکہ تقریر سن لیں۔ جبریل نے عرض کیا چلو جناب، پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ منورہ۔ کراچی والوں، مدنی مسجد والوں، قاری سعد اللہ کی دعوت اور قاضی احسان احمد کی دعوت، ختم نبوت کانفرنس میں آنے والوں، جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے کہو انشاءاللہ۔ جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، ہر بندہ مسلمان نظر آئے گا، صاحب ایمان نظر آئے گا، مصطفیٰ کا غلام نظر آئے گا۔ نا بابا جی نا، جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، ہر بندہ پاس نظر آئے گا، نقشہ خاص نظر آئے گا، چہرہ لال نظر آئے گا، عربی لباس نظر آئے گا، سر تے شاندار رومال نظر آئے گا، اوپر ایقال نظر آئے گا، سامنے روزے میں دیکھ آمنہ کا لال نظر آئے گا۔ ایک نعرہ اور لگاؤ، ختم نبوت۔ ختم نبوت لگا۔ قاضی صاحب، جو ختم نبوت کا غدار ہے وہ ملک و ملت کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ، 5 روپے کا جعلی نوٹ چل سکتا ہے؟ اگر وہ بندہ پکڑا جائے تو کہاں جائے گا؟ بولو کہاں؟ اگر کوئی فوج کی جعلی وردی پہن کر بازار میں گھوم رہا ہو، اگر پکڑا جائے تو پھر کہاں جائے گا؟ رات ہو نا، رات تو کراچی کی سڑک پر ایک آنکھ والا اگر ٹرک جا رہا ہو تو پولیس والا کہتا رک جاؤ، بولا نا رک جاؤ۔ اور بھائی پاکستان کا قانون ہے کہ ایک آنکھ والا ٹرک
شاہراہ کراچی پہ نہیں چل سکتا. مجھے پھر کہنے دو، اگر تمہاری سڑک پر ایک آنکھ والا ٹرک نہیں چل سکتا تو اسلام کی شاہراہ پہ ایک آنکھ والا نبی بھی نہیں چل سکتا. اس کا بھی چلان ہوگا. سبحان اللہ کہو ذرا. ختم نبوت پیچھا کر رہی ہے، انشاءاللہ تعاقب جاری ہے. ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے. دنیا کی کوئی طاقت قادیانیوں کو ذلت رسوائی سے نہیں بچا سکتی. ہم دعوت دیتے ہیں اسلام قبول کر لو. ہم دعوت دیتے ہیں کہ حضور کے جھنڈے تلے آ جاؤ. یہ دنیا بھی آپ کی ہوگی، وہ دنیا بھی آپ کی ہوگی. چلو چلو جناب، دوسرا سٹاپ آ گیا طور سینا، تیسرا آ گیا بیت اللحم، چوتھا آ گیا بیت المقدس. سیر ہو رہی، سدرا پہ رک گیا جبریل. حضور نے فرمایا آگے چل. عرض کرتا ہے آقا میں آگے نہیں جا سکتا. قاضی صاحب یہ آپ کی نظر کرو، آج تک تم کہاں گئے؟ آقا میں وہاں تک گیا جہاں تک کوئی نبی نہ گیا. حضور فرماتے ہیں آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہ گیا. میرے ساتھ آ. کہنے لگا نہیں نہیں میں نہیں جا سکتا. اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں پہنچ گئے. کراچی والوں 3 تحفے لیے، 3 تحفے دیے، امت کو شامل کر لیا. یا اللہ میں واپس جاؤں. فرمایا ٹھہر میرے محبوب، آپ نے کون سا روز آنا ہے؟ میں اور بھی کچھ تقسیم کرنا چاہتا ہوں. یا اللہ اور کیا تقسیم کرنا چاہتا ہے؟ اس فقیر سے سنو آواز آتی ہے میرے محبوب، میں خالق تو مخلوق، میں محب تو محبوب، میں خدا تو مصطفیٰ، میں شان دینے والا تو شان لینے والا، میں براق بھیجنے والا تو سواری کرنے والا، میں مزمل کی چادر عطا کرنے والا تو گنہگاروں کو چھپانے والا، میں قدیر تو بشیر، میں خبیر تو سراجم منیر. جنت میری، مالک تو، کوثر میرا، ساقی تو، کتاب میری، زبان تیری، کلام میری، ادا تیری، ربوبیت میری، ختم نبوت تیری، عبادت میری ہوگی، سب نبیوں کے آگے امامت تیری ہوگی. ایک اور ختم نبوت کا نعرہ لگاؤ. ہاں شعر پڑھتا ہوں، دعا کرو کہ آ جائے مجھے. تیرے سر کے سوا سجتا بھی کہاں، لولا کلمہ کا تاج. تیرے سر کے سوا، تیرے سر کے سوا سجدہ بھی کہاں، لولا کلمہ کا تاج. اے صلی علی یہ شان تیری، اے تخت و تاج نبی. اب میں آپ کو ایک گفٹ دینے لگا ہوں. پیسے، رومال. قاری صاحب کا حکم تھا، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. توجہ نہیں آپ کی، سبحان اللہ کہو ذرا. چلو قاضی صاحب میں اس کو چھوڑتا ہوں دوسری بار. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں. میرے توجہ، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے. علماء کرام، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں،
ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ قاضی صاحب یہ تقریر سن کے پولیس والے نے مجھے 200 روپیہ انعام دیتا، میں کہا یا اللہ انہوں بھی صبح وڈی سامی دے، تسی سبحان اللہ ہی نہیں کہندے، سبحان اللہ۔ اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی، پھر کہو بے شک، اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی، روزہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی، کیوں مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہو ذرا۔ ایک ہے جنت تیری، ایک ہے روزہ تیرا، قاری لقمان صاحب، ایک ہے جنت تیری، ایک ہے روزہ تیرا، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں۔ پھر پڑھتا ہوں قاضی صاحب، ایک ہے جنت تیری، ایک ہے روزہ تیرا، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، جدھر میرا اشارہ ہے، جدھر میرا اشارہ ہے، بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، اور امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے۔ نعرہ تکبیر، پورا زور لگاؤ، نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، اسلام، پاکستان، پاکستان، پاک فوج، پاک فوج، نعرہ تکبیر۔ وآخر دعوانا، قاری صاحب دعا کریں۔ اچھا مسجد میں بیٹھے ہو، ایک فیصلہ کرو، راضی ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو جو راضی ہے، جزاک۔ بیمار رہتا ہوں دعا بھی کریں، پھر اللہ جلدی لے آئے۔ قاضی صاحب کے دل میں اللہ محبت ڈال دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی اللہ، یا اللہ، یا اللہ بیماروں کو۔ میں پھر انشاءاللہ قاری صاحب آؤں گا۔ اب میں نے پوری توانائی کے ساتھ ثواب کی غرض سے ذریعہ نجات کی سمجھ کر میں نے بیان کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ میری آپ کی حاضری کر، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ یہ نبی کے دیوانے پروانے مستانے ختم نبوت کے بیج لگائے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ یا اللہ آقا کی نبوت کی حفاظت فرما، یا اللہ جو دشمن ہیں هو الابتر ان کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ عالمی مجلس ختم نبوت کی کوششوں کو اور ان کی محنتوں کو یا اللہ قبول فرما۔ اس محاذ پر یا اللہ جو دن رات یہ کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، قاضی صاحب ہیں، ان کے رفقا ہیں، مولانا فیض الرحمان فروقی ہیں، رضوان صاحب ہیں، یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ آنے والوں کو قدم قدم پہ ہزاروں نیکیاں عطا فرما، قدم قدم پر ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ عظیم خاندان کے قاری صاحب ہیں، عظیم خاندان ہے، آپ نہیں سمجھتے، میں جانتا ہوں۔ عظیم خاندان کے یہ فرزند ہیں قاری سعد اللہ صاحب، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کی ہر طرح حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو جو ان کی وجہ سے آباد کر رہا ہے، یا اللہ ان کے علم میں، عمل میں، خاندان میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرما۔ اللہ ان کے مدرسے میں، مسجد میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ ان کی کاوشیں جو ہیں دینی قبول فرما۔ اللہ ہم سب کی حاضری منظور فرما۔ آنے والوں کو یا اللہ اسی سال حج بیت اللہ نصیب، یا اللہ مسائل ہیں وسائل پیدا فرما، غیبانہ یا اللہ انتظام فرما، اپنے محبوب کے روضہ انور کی آنکھوں سے زیارت عطا فرما۔ یا اللہ ختم نبوت کا جھنڈا ہر مقام پر بلند رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے لیے سارے ساتھیوں کو یا اللہ اپنی حیثیت طاقت کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ فتنہ مرزائیت سے محفوظ فرما۔
فتنہ قادیانیت سے محفوظ فرما اللہ، ہمارے ایمانوں کو، مالوں کو، جانوں کو اس فتنے سے محفوظ فرما، مرتے وقت یا اللہ کلمہ نصیب فرما، ہماری ان تمام بے ترتیبی دعاؤں کو شان کریمی کے صدقے قبول فرما۔ اس میں جو بیمار ہیں، دل کے مریض ہیں، آنکھوں کے مریض ہیں، اللہ حضور کی ختم نبوت کے صدقے شفا دے دے۔ جن کے گھروں میں جوان بچے، جوان بچی ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، اللہ ختم نبوت کی برکت سے نیک صالح رشتوں کے انتظام فرما۔ جو طلبہ مختلف مدارس سے آئے ہیں اور دین پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کے سینے قرآن کے خزینے بنا دے، علم کے گنجینے بنا دے، علم کے نگینے بنا دے، مستقبل کے اندر میرے مولا ان کو ختم نبوت کا مبلغ بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔